ہوپ کیپر چینل میں خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں نئی کہانی اور نئی امید کی طرف۔ یہ کہانی قربانی کے بارے میں ہے۔ ایک دور دراز پہاڑی گاؤں تھا جہاں دو بھائی بہن زید اور سارہ ایک دوسرے کا بے پناہ خیال رکھتے تھے۔ ان کی محبت اور لگاؤ کی گواہی گاؤں والے اکثر دیتے تھے۔ ان کی زندگی پرسکون اور خوشحال تھی اور دونوں ایک دوسرے کے سہارے زندگی کے سفر میں کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے۔ گاؤں کے لوگ ان کی قربت کی مثالیں دیا کرتے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوں۔ مگر ایک دن زندگی کا موڑ اچانک آ گیا۔ ایک صبح زید اور سارہ جب جاگے تو دونوں کو بے انتہا تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوئی۔ شروع میں انہوں نے سوچا کہ شاید معمولی بیماری ہوگی اور جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ حکیم کے پاس گئے جس نے انہیں معمول کی دوائیاں دی مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ دنوں، ہفتوں اور پھر مہینے گزر گئے اور دونوں کی حالت بگڑتی گئی۔ ایک دن گاؤں میں ایک دور دراز کے علاقے سے مشہور حکیم آیا۔ جب اس نے دونوں کا معائنہ کیا تو اس نے سنجیدگی سے کہا، اس بیماری کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے، لیکن ایک امید کی کرن باقی ہے۔ دور پہاڑیوں کے درمیان ایک باغ ہے جہاں ایک نایاب پھول کھلتا ہے۔ وہ پھول اگر مل جائے تو تم دونوں کی صحت بحال ہو سکتی ہے۔ زید اور سارہ کی آنکھوں میں امید کی چمک لوٹ آئی اور دونوں نے تہیہ کیا کہ وہ اس سفر پر روانہ ہوں گے۔ حالانکہ وہ دونوں بیمار تھے مگر ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا حوصلہ انہیں آگے بڑھا رہا تھا۔ انہوں نے سفر کی تیاریاں شروع کی اور اپنے گاؤں کو الوداع کہا۔ ان کا سفر آسان نہ تھا۔ پہاڑی راستوں کی پتریلی زمینیں، خطرناک موڑ اور بارش کے سبب پھسلنے والی چٹانیں ان کی عزم کا امتحان لے رہی تھی، مگر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتے رہے۔ کئی دنوں کے مسافت کے بعد بالآخر وہ اس باغ تک پہنچے جس کا ذکر حکیم نے کیا تھا۔ سارہ اس وقت تک بہت کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا زید نے اسے ایک بڑے پتھر پر بٹھایا اور خود باغ کے اندر چلا گیا۔ باغ میں داخل ہوتے ہی زید کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں صرف 10 پودے تھے اور ان میں سے ایک پودے پر ایک نہایت خوبصورت اور دلکش پھول کھلا ہوا تھا۔ زید نے باغ کے کونے کونے میں تلاش کی مگر دوسرا کوئی پھول نظر نہ آیا۔ اب زید کے سامنے ایک مشکل فیصلہ تھا، پھول ایک تھا اور بیمار 2۔ زید نے چند لمحوں کے اندر اندر فیصلہ کر لیا۔ اس نے پھول توڑا اور تیزی سے اپنی بہن کی طرف بھاگا۔ سارہ کی کمزور نظروں میں فکر تھی مگر زید نے مسکراتے ہوئے کہا، سارہ یہ پھول کھا لو، میں دوسرا پھول لانے جا رہا ہوں۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ دوسرا پھول موجود نہیں ہے مگر اس نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ سارہ نے پھول کھایا اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ خود کو بہتر محسوس کرنے لگی۔ اس کی کمزوری ختم ہونے لگی اور زندگی کی تازگی واپس آنے لگی۔ لیکن جیسے ہی اس نے خود کو بہتر محسوس کیا اسے فوراً زید کا خیال آیا۔ وہ حیران ہوئی کہ زید ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ وہ زید کو حیران کرنے کے ارادے سے باغ کے اندر چلی گئی۔ جب وہ باغ کے اندر پہنچی تو منظر دیکھ کر اس کی دنیا ہل گئی۔ زید ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ سارہ نے باغ کے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی اور پھول نہیں تھا۔ وہ زید کے پاس بھاگ کر گئی اور اس کا سر اپنی گود میں لیا، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے بولی، بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان کیوں دی؟ زید نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بہن کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، سارہ، ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں پر قربان ہوتی ہیں مگر آج میں نے ثابت کیا کہ ایک بھائی بھی اپنی بہن پر قربان ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زید کی سانسیں رک گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سارہ کی چیخیں باغ میں گونج اٹھی مگر وہ چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ زید کی آنکھیں کھلی تھی مگر ان میں زندگی کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ سارہ نے اپنی بائی کو گلے لگا کر خوب رویا مگر وقت گزر چکا تھا۔
زید نے اپنی بہن کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ جب سارہ اپنے گاؤں واپس آئی تو اس نے گاؤں والوں کو اپنے بھائی کی قربانی کی کہانی سنائی، وہ کہانی جس میں محبت، قربانی اور وفا کی ایسی مثال تھی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ سارہ نے سب کو یہ سبق دیا کہ حقیقی محبت میں نہ صرف ساتھ چلنا ضروری ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھار بڑی قربانی دینا بھی لازم ہوتا ہے۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ سچی محبت اور رشتہ صرف ساتھ چلنے کا نام نہیں ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا جذبہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ زید نے اپنی بہن کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی محبت میں اپنا فائدہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ دوسرے کی خوشی اور بقا کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں تعلقات اور محبت کی اصل بنیاد ایثار اور قربانی پر ہوتی ہے۔ ساتھ رہنا آسان ہے مگر مشکل حالات میں قربانی دینا ہی اصل محبت کی علامت ہے۔ تو دوستو، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ ملتے ہیں نئی کہانی، نئی امید کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔